الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و دیگر حضرات، ایک عربی شاعر کا شعر ہے، عربی شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مالو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو حاکم مطلق ہیں، مختار مطلق ہیں اور کسی کی مرضی جانے بغیر فیصلہ کرتے ہیں۔ جبار کے معنی ظالم نہیں، معاذ اللہ۔ جبار کے معنی کسی کی مرضی جانے بغیر فیصلہ کرنے والی ذات۔ وہ بندوں سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم آپ کے حق میں فیصلہ کریں یا آپ کے خلاف فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہم تھے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو عورت بننا ہے کہ مرد بننا ہے، پوچھا نہیں۔ ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں بدبخت بننا ہے کہ نیک بخت بننا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم سے پوچھا نہیں۔ ہمیں کالا بننا، گورا بننا، قسمت والا بننا ہے یا بدنصیب بننا ہے، مومن بننا ہے کہ کافر بننا ہے، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں، یہ سارے فیصلے اللہ نے بندوں سے پوچھ کر کیے تھے۔ ہمیں لمبے قد کا ہونا ہے کہ چھوٹے قد کا ہونا ہے، موٹا بننا ہے کہ پتلا بننا، یہ سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یا ہم چاہیں گے تو ہو جائیں گے۔ کتنے دن کی زندگی لے کر آئے، کتنے دن کی موت لے کر آئے، کتنی رزق لے کر آئے، کتنا علم لے کر آئے، اللہ نے کچھ نہیں پوچھا نا، پوچھا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جبار۔ شاعر نے جبار کی صفت استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، مالک کل ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، مختار کائنات ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مرضی جاننے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اب ہمارے بارے میں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ کیا تقسیم کر دیا اللہ نے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارے نصیب میں علم ہے، اور جو علم والے نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کے لیے مال ہے۔ مال ملے گا جاہلوں کو اور علم ملے گا ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں سے پوچھے بغیر فیصلہ کیا ہے، اس کو بدل بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ہماری تقسیم ہے اللہ کی، جس پر ہم راضی ہیں۔ ہمیں اس میں آرام نہیں ڈھونڈنا ہے، ہمیں اس راستے میں مال و دولت کو تلاش نہیں کرنا ہے، ہمیں اس راستے میں اپنی راحتوں اور اپنی آسائشوں کے وسائل اور اسباب پر دھیان نہیں دینا ہے، ہمیں اس راستے میں دنیا والوں کی لالچ نہیں کرنی ہے، دنیا والوں کی طرف نگاہ اٹھا کر للچائی نظر سے دیکھنا نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہمارے لیے جبار ذات گرامی نے تقسیم کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ ہمارے لیے علم ہے، جاہلوں کے لیے مال ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں مال نہیں ہوگا، جہاں مال ہوگا وہاں علم نہیں ہوگا۔ یہ تقسیم ہے۔ علم بھی آوے اور مال بھی آوے ناممکن ہے۔ تو یہ راستہ کس کا ہے؟ علم کا ہے۔ اور علم کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کیسا؟ محنت اور مشقت کا ہوتا ہے۔ علم کا راستہ غربت کا ہوتا ہے، علم کا راستہ تنگیوں کا ہوتا ہے، علم کا راستہ فقر اور افلاس کا ہوتا ہے، علم کا راستہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزارنے کا ہوتا ہے۔ علم کا راستہ وہ ہے جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سبزی منڈی میں چلے جاتے تھے اور کچرا چن کر کے اپنے رات کی سبزی کا انتظام کرتے تھے، مگر کسی سے بولتے نہیں تھے، اپنے فقر کو بے آبرو نہیں کرتے تھے۔ یہ راستہ علم کا ہے۔ جب انسان اپنے علم کی آبرو بچاتا ہے اور اپنے فقر کو بے آبرو ہونے سے بچاتا ہے تو وہ شیخ الاسلام بنتا ہے، شیخ الہند بنتا ہے، حجت الاسلام بنتا ہے، حجت الہند بنتا ہے، مسند الہند بنتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ یہ راستہ محنت اور مشقت کا ہے۔ اب محنت اور مشقت سے جو چیز ملتی ہے اس میں بڑا فائدہ ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے مل جائے اور جو چیز محنت کے ساتھ ملے، دونوں میں بہت فرق ہے۔
محنت کے ساتھ جو چیز ملتی ہے وہ انسان کو بڑی پیاری اور لاڈلی ہوتی ہے۔ ایک عورت کو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، فوراً پیدا ہو جاتا ہے بچہ، کتنے دن لگتے ہیں؟ ظلمات بعد ظلمات، تاریکیوں کے بعد تاریکیاں، اندھیروں کے بعد اندھیریاں، کرہن بعد کرہن، کرہن بعد کرہن، تکلیفوں کے بعد تکلیفیں، مشقتوں کے بعد مشقتیں۔ 9 مہینہ جب عورت اپنے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے اور پوستی ہے، پھر بچہ نمودار ہوتا ہے دنیا میں، تو ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچے سے، ہوتا ہے؟ چاہے وہ بچہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، بدصورت ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے میں خراب ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کی آنکھوں کا وہ تارا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ اسے محنت اور مشقت کے بعد ملا ہے، اس نے 9 مہینہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بچہ کسی دوسرے آدمی کا اسے عطا فرما دے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اس سے بھی زیادہ تیز ترار، اس سے بھی زیادہ شاندار، تو کیا اس بچے سے ماں کو وہ محبت ہوگی جو اپنے کالے کلوٹے بچے سے ہوگی؟ ہوگی؟ اور اپنا بچہ پیارا ہوگا کہ دوسرے کا بچہ؟ کیوں؟ اپنا بچہ محنت اور مشقت کے بعد پیدا ہوا، ماں نے اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو جب انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے تو وہ چیز بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ راز رکھا ہے، یہ علم ہمیں مشقتوں سے ملتا ہے، یہ علم تکلیفیں اٹھانے کے بعد ملتا ہے، راتوں میں جاگنے کے بعد ملتا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کو تلاش کرتا ہے وہ راتوں میں سوتا نہیں، راتوں میں جاگتا ہے۔ رات کی نیند کی لذت سے زیادہ اس کو مطالعے کی لذت معلوم ہوتی۔ کتابوں کے اوراق کی سیر کرنے میں جو لطف آتا وہ موبائل کے اسکرین پر سیر کرنے میں نہیں ملتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب جا کر کے اللہ تعالیٰ یہ علم کی ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ زندگی کی آخری سانس ٹوٹنے تک تم علم سے انشاءاللہ لگے رہو گے۔ دنیا تمہیں توڑنا چاہے گی، تم جڑنا چاہو گے۔ دنیا تمہیں ہٹانا چاہے گی، تم سٹنا چاہو گے۔ دنیا تمہیں کاٹنا چاہے گی، تم کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، سر کٹا دو گے مگر علم سے رشتہ نہیں کاٹو گے۔ جب علم سے محبت ہوگی پھر دیکھنا تم کو علم کتنی اونچائی تک لے جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے مشقت سے علم حاصل کرنے کا کہ جو چیز محنت و مشقت سے حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پیاری ہوتی ہے۔ باپ کی جو دولت ہوتی ہے وراثت میں ملتی ہے، اس سے اتنا پیار نہیں ہے، اور اپنے جو کماتا ہے انسان 2 پیسہ 4 پیسہ، اس سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ ایک بچہ کا قصہ لکھا گیا ہے کہ وہ بچہ اپنا 25 روپے میں ایک جوتا خریدا تھا، اس کو انتہائی قیمتی شال سے وہ صاف کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا اس کو۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم اتنا قیمتی شال جو کئی 100 روپے کی شال ہے، اس سے تم اپنا معمولی جوتا پوچھ رہے ہو، بھئی برش لے لو۔ کہا کہ برش اب کون خریدے گا، یہ باپ سے ملی ہے یہ شال وراثت میں، اسی لیے اسی سے کام چلا لیتے ہیں۔ باپ سے ملی ہوئی شال جو قیمتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اپنے سے جو جوتا چپل خریدا اس کی قیمت ہے۔ معلوم ہوا کہ جو محنت سے حاصل کی جاتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، جو فری میں ملتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خوب تپاتے ہیں اس راستے میں لوگوں کو، اور جو تپنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے اللہ نواز بھی دیتے ہیں، اور جو بھاگ اٹھا، بھاگ کھڑا ہوا تو بھاگ گیا، محروم ہو گیا۔ تو ایک فائدہ کیا ہو گیا؟ ارے سمجھ میں آ رہے؟ تم محنت و مشقت سے علم حاصل کرنے کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ علم سے محبت پیدا ہوگی۔ علم انسان کو اتنا عزیز ہوگا کہ اس کو اپنے گلے سے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علم محنت و مشقت سے جو لوگ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو جتنے محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں، وہ آپس میں رقیب نہیں ہوتے ہیں بلکہ رفیق ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ کہ 10 مزدور ایک ٹھیلا کو ٹھیل رہا ہے، سب چلا کر کے ایک آواز لگا رہا ہے اور سب اس میں ساتھ دے رہے ہیں۔ کوئی آپس میں لڑتا ہے کہ نہیں ہم ساتھ نہیں دیں گے، ہم کم ٹھیل رہے ہیں، تم زیادہ دھکا دے رہے ہو، تمہاری طاقت کم ہے، کوئی شکایت کرتا ہے؟
محنت اور مشقت کرنے والے لوگ، غربت سے جھوجنے والے لوگ، فقر کی زندگی گزارنے والے لوگ آپس میں لڑتے نہیں۔ یہ لڑائی اور رقابت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان راحت کی زندگی گزارتا ہے، جب انسان کو آرام میسر ہوتا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے تو چلو آپس میں لڑنے ہی کا کام شروع کر دیں۔ رقیبوں کے بجائے وہ رفیقوں کے بجائے کیا بن جاتے ہیں؟ رقیب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے ہیں، ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے ہیں، مگر ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ 2 بادشاہ، دونوں کی اپنی اپنی طاقت ہے، دونوں کا اپنا اپنا اقتدار ہے، دونوں کا اپنا اپنا آدمی ہے، دونوں کے پاس ہتھیار ہے۔ ایک جگہ پر 2 بادشاہتیں جماعت نہیں ہو سکتی، 2 راحتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، 2 سلطنتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، وہاں رقابت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک انسان کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، محنت و مشقت کی زندگی گزارتا ہے، آپس میں کون سا تعلق ہوتا ہے؟ کیسا تعلق ہوتا ہے؟ رقیبانہ یا رفیقانہ؟ رفیقانہ۔ تو مدرسوں میں جو لوگ آپس میں رہتے ہیں، یہ محنت و مشقت کے راستے پر سفر کرتے ہیں، یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو پڑھنے والے طلباء ہیں، جو خدمت کرنے والے حضرات ہیں، یہ راحت و آرام کا راستہ نہیں ہے، یہ آسائش کا راستہ نہیں ہے، یہ فقر کا راستہ ہے، یہ جہد مسلسل کا راستہ ہے، یہ تعب کا اور تکان کا راستہ ہے۔ اس راستے میں جو لوگ بھی ہیں ان کو آپس میں کیسا رشتہ رکھنا چاہیے؟ رقیبانہ کہ رفیقانہ؟ آپس میں معاون بننا چاہیے یا معاند بننا چاہیے؟ ایک دوسرے کو دھکا دے کے گرا دینے کا ماحول بننا چاہیے یا ایک دوسرے کو سہارا دے کر آگے بڑھنے کا ماحول بننا چاہیے؟ یہ زندگی ایک دوسرے کا تعاون کی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ گناہوں میں اور ظلم پر تعاون نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی میں تعاون کرو۔ یہ راستہ چونکہ تقوی کا ہے، مدرسوں میں خدمت کرنا ایک راستہ بر کا ہے، یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ خیر کا ہے۔ اس لیے سب لوگ جو ایک دوسرے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سب آپس میں محبت اور رفاقت کے رشتے سے کام کریں، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کریں۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم یہ رویہ اختیار کریں کہ ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔